بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات گرامی اور پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور عبرتناک واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس واقعے کو غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہماری تاریخ میں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ جو حضرات احادیث مبارکہ اور تاریخ سے واقف ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور جانتے ہوں گے۔ انہوں نے شادی نہیں کی اپنی زندگی میں، پوری زندگی کمارے رہے۔ ایک دن حدیث مبارکہ سامنے سے گزری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنت میں کوئی بھی شخص غیر شادی شدہ نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص غیر شادی شدہ نہیں رہے گا۔ اگر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جو کنواری عورتیں مری ہیں، کنواری لڑکیاں مری ہیں اور جو کنوارے مرد مرے ہیں ان کی آپس میں شادیاں کر دی جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے بھی شادی نہیں کی ہے، دیکھتا ہوں ذرا کہ میری جنت میں میری ساتھی کون ہوگی، کن کے ساتھ اللہ پاک میرا نکاح فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں وضو کیا، نماز پڑھی اور سو گئے۔ خواب میں پہلے دن کوئی بھی اشارہ نہیں کیا گیا، کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسرے دن کوشش کی، دوسرے دن بھی ناکام رہی، دوسرے دن بھی بتائی نہیں گئی۔ تیسرے دن کوشش کی، کامیاب ہوئے۔ خواب میں بتلایا گیا حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ یہ حضرت میمونہ ولید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کی رہنے والی تھی، حبشہ دیش کا رہنے والی تھی۔ بالکل کالی بھجنگ عورت تھی۔ فرماتے ہیں تہجد کا وقت ہو رہا تھا، جھٹ پٹ اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کی، سواری لیے اور نکل کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ جنت میں میری ساتھی کون ہوگی۔ فرماتے ہیں جب میں میمونہ ولید کے گاؤں پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے، فرمانے لگے، لوگ کہنے لگے حضور آپ بغیر بتائے ہوئے، اگر آپ بتا دیتے تو ہم خود آپ کو لینے کے لیے چلے جاتے، آپ کا استقبال کرتے۔ لوگوں کا ہجوم کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید کا نام ہی اتنا بڑا تھا۔ فرماتے ہیں وہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میمونہ ولید کون ہے تمہارے گاؤں میں، تمہارے علاقے میں۔ لوگ کہنے لگے حضور آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے مل رہے ہیں۔ فرمانے لگے کیوں؟ میمونہ ولید سے کوئی نہیں مل سکتا؟ وہ یہاں کی جو ہے گورنر ہے، بادشاہ ہے، کیوں نہیں مل سکتا؟ لوگ کہنے لگے نہیں حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک مجنون عورت ہے، پاگل ہے، بچے اور کم عقل لوگ انہیں پتھر مارتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے۔ بولے کیوں مارتے ہیں پتھر؟ بولے کام ہی ایسی کرتی ہے، اگر کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے، اور کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ غصے کے مارے پتھر مارنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ ان سے ملاقات کہاں پر ہوگی، کہاں ہوگی؟ کہنے لگے حضور وہ دیوانی عورت ہے، اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہیں، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہیں، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، انشاءاللہ عصر کے بعد ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ فرمانے لگے عصر کس نے دیکھا؟ مجھے بتاؤ کس طرف گئی ہے بکریاں لے کر، میں جاتا ہوں ان کے پاس، میں ان سے مل کر آتا ہوں، ملاقات کر آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور وہ جنگل بڑا ہی خوفناک جنگل ہے، درندوں کی بھرمار ہے اس جنگل میں، حشرات الارض ادھر پھرتے رہتے ہیں، حشرات الارض سانپ بچھو وغیرہ پھرتے رہتے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن زید فرمانے لگے نہیں مجھے بتاؤ کدھر گئی ہے۔ لوگوں نے بتلا دیا اس طرف گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی سواری لے کر نکل کھڑا ہوا، جنگل کے اندر گیا تو واقعی وہ جنگل بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف شیر، چیتے، حشرات الارض، سانپ بچھو وغیرہ دندناتے پھر رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی اس خوفناک جنگل میں وہ اکیلی عورت بکریاں چراتی ہیں، اگر 2-4 جنگلی جانوروں نے مل کر حملہ کر دیا تو یہ اکیلی عورت کس طرح اپنی جان بچائے گی، اپنی بکریوں کو بچائے گی؟ فرماتے ہیں پھر بھی میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں
کہ میمونہ ولید جنگل کے ایک کنارے پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے اور بکریاں اور شیر درندے چرندے پرندے جو ہے آپس میں مل کر چڑھ رہے ہیں، جنگل میں ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ شیروں کی فطرت کیسے بدل گئی۔ کہاوت ہے کہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا۔ شیر کی فطرت ہے وہ حملہ کر کے کھانا، چیر پھاڑ کر کے بکریوں کو اور دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے کھانا۔ اگر انہوں نے بکریوں کے ساتھ دوستی کر لی، یاری کر لی، تو پھر وہ کھائے گا کیا۔ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ شیروں کی فطرت ہے چیر پھاڑ کرنا، یا آخر یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ اور میمونہ ولید جنگل میں ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ میمونہ ولید جنگل میں بکریاں چرانے نہیں آتی ہیں، بلکہ لوگوں سے کنارہ کشی کر کے وہ ایکجو ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے میں انہی باتوں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ شیر اور بکریوں کا ملن کیسے ہو گیا، ان کی دوستی کیسے ہو گئی۔ میں بہت ہی حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں میمونہ ولید نماز سے فارغ ہوئی اور کہنے لگی عبداللہ بن زید، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ دنیا میں تو ملنے کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی، میں نے اس سے پہلے تو آپ سے ملاقات کی نہیں، کبھی آپ نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، کبھی آپ نے میرے سے ملاقات نہیں کی، پھر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگی میمونہ ولید کہنے لگی کہ جس اللہ نے خواب میں آپ کو میرے بارے میں بتلایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے دوسری بات ان سے پوچھی جس کے بارے میں مجھے حیرانی تھی۔ کہنے لگے میں نے میمونہ ولید سے کہا اے میمونہ ولید، آخر یہ تو بتاؤ کہ شیر کی فطرت کیسے بدل گئی؟ شیر کی عادت ہے چیر پھاڑ کرنا، اگر وہ بکریوں کے ساتھ یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ آخر یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ میمونہ ولید مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے عبداللہ بن زید، تمہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ جب سے میں نے اللہ پاک سے صلح کر لی ہے، ان شیروں نے ہماری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی حیرانیوں کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ایک عبرتناک، دردناک اور سمجھنے والا واقعہ، جس پر دل اور دماغ سے سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے ساتھ صلح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔